وزیر اعظم نے اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت دے دی. کہا آئندہ دھاندلی کے الزامات کو روکنے کے لیے ہمیں آج یہ اقدام اٹھانے ہوں گے. وقت آ چکا اب سیاسی جماعتیں الیکشن لڑیں. 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسپٹ جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسپٹ کرے الیکشنز. ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے بڑی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اگر آج آپ کچھ اس پہ کوئی ریفارم نہیں کریں گے تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا. جس طرح بائی الیکشن، جس طرح سینٹ کے اندر انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے. اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. بڑے ڈاکوؤں کو پکڑنے سے امن اور خوشحالی آتی ہے. جس معاشرے میں جنگل کا قانون ہو وہ نیچے چلا جاتا ہے. جب وزیر اعظم چوری کا پیسہ باہر بھیجے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک پٹواری کی نہیں، وزیر اعظم اور وزراء کی کرپشن سے تباہ ہوتا ہے. نیب سندھ کے ایم این اے کو پکڑنے گئی تو اہلکاروں کو مارا گیا. 10 سال 2 حکومتیں رہیں، نیب قوانین تبدیل نہیں کیے. سابق ادوار میں نیب بڑے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا وزیر اعظم عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. عوام مزید عمران خان کے لیکچرز نہیں سننا چاہتے. وزیر اعظم جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. غریب کو کسی بھی جگہ ریلیف نہیں دیا گیا. انہوں نے مزید کہا حکومت نے پورے بجٹ سیشن میں عوام کی توہین کی. حکومت نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا. جو پہلے ہوا اسے بھول جائیں. عوام آج کا حساب چاہتے ہیں. عمران خان ہمیشہ لیکچر دیتے ہیں، اپنی کارکردگی کے بارے میں نہیں بتاتے. حکومت سے باتیں جتنی مرضی کروا لیں، عمل صفر جمع صفر. احسن اقبال کے وزیر اعظم کے خطاب پر وار. کہا معیشت بڑھنے کی بجائے سکڑ رہی ہے. دھاندلی سے چلتے ہوئے پاکستان کی بریکیں لگائی گئیں. موسم کا اثر یا کچھ اور، قومی اسمبلی میں بھی سیاسی درجہ حرارت ہائی. جیالے چیئرمین اور سابق جیالے آمنے سامنے آ گئے. ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کیے، ایک دوسرے کو ماضی یاد دلا دیا. میں نے اس کو جی بھٹو کا نعرہ دیکھا لگاتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے بچپن سے یہ میں نے دیکھا ہے جناب. اگلی بار انتظار کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. یہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. بالکل میں بھی ان کو جانتا ہوں. جب یہ اتنے سے جب کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور بھجا کھاتے تھے میں ان کو تب سے جانتا ہوں. میں ان کو بھی جانتا ہوں کہ بابا کو بھی جانتا ہوں. ہمارا فارن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا، دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رضا کلانی کو نہیں مجھے وزیر اعظم بنا دو. یہی تو وجہ ہے کہ اس کو فارغ کیا گیا تھا وزارت. یہ بات کر رہے پیپلز پارٹی کی. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ. پیٹرولیم مصنوعات کے قیمت میں 2 روپے فی لیٹر تک اضافے کی منظوری. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کا اضافہ. شہباز گل کا ٹویٹ. ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپیہ 44 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے. حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کر لیا ہے اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر تک اضافے کی منظوری ہو گئی. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کا اضافہ ہوا. شہباز گل نے ٹویٹ کیا ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 44 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے. کسی اور کے کہنے پر میں نہیں جا رہا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا. کہا اپوزیشن کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بجٹ پاس ہو گیا. بجٹ پر بحث کے 5ویں دن اپوزیشن نے شور شرابہ کیا. اپوزیشن نے بدتمیزی کی، سیکیورٹی اہلکاروں سے الجھے. حریم شاہ کے اسمبلی میں نہیں میڈیا میں چرچے رہے. پنجاب حکومت نے عوام دوست صوبائی بجٹ پیش کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات وزیر اعظم کا ویژن ہے. کورونا وبا جیسے چیلنج کا کامیابی سے مقابلہ کر رہے ہیں. بڑھتی آبادی کے پیش نظر لاہور کو انتظامی طور پر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. قوم کے ساتھ 2.5 سال سے ناخوشگوار چیزیں ہو رہی ہیں. قوم کو سکھ کی ضرورت ہے جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں تجاوزات گرانے کا فیصلہ قانونی معاملہ ہے. جو لوگ تجاوزات گرانے سے متاثر ہوئے وہ بھی ہمارے شہری ہیں. وزیر اعظم عمران خان سے اراکین قومی اسمبلی نے ملاقات کی. ملاقات میں متعلقہ حلقوں کے مسائل اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی گئی.
وزیر اعظم کو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین نے بجٹ سے متعلق بریفنگ دی۔ ملاقات کرنے والوں میں شوکت علی بھٹی، غلام محمد لالی اور دیگر شامل تھے۔ پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور چیئرمین اور سردار تنویر الیاس ڈپٹی چیئرمین مقرر کر دیے گئے۔ چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی آزاد کشمیر بھر کے حلقوں میں مرکزی قیادت کے جلسے، میڈیا کیمپین سمیت معاملات کو حتمی شکل دے گی۔ دہشت گردوں کی افغانستان کے علاقے سے پاکستان چیک پوسٹ پر فائرنگ میں حوالدار سلیم اور لانس نائک پرویز شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ شمالی وزیرستان میں دواتوئی پوسٹ پر کی گئی۔ دہشت گردوں کی فائرنگ کا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان مستقل طور پر افغانستان سے مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ اپنی جانب سے مؤثر بارڈر کنٹرول کو یقینی بنائے۔ افغانستان سے جرمن فوج کا انخلا مکمل ہو گیا۔ جرمن وزیر خارجہ کہتے ہیں فوج کی واپسی سے ایک تاریخی باب بند ہو گیا۔ 2 دہائیوں کے بعد جرمنی نے اپنی فوج کو افغانستان سے نکال دیا۔ افغانستان میں تقریباً 1.5 لاکھ جرمن فوجی تعینات تھے۔ دوسری جانب افغانستان میں سب سے بڑا امریکی فضائی اڈہ بگرام ایئر بیس 3 روز میں خالی کر دیا جائے گا۔ جامعہ بنوریا نیو ٹاؤن کے محتمم مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کراچی میں انتقال کر گئے۔ آرمی چیف سمیت سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انتظامیہ جامعہ بنوریا کی جانب سے جاری بیان میں مولانا عبدالرزاق کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا مرحوم بنوری ٹاؤن میں شیخ الحدیث کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے عہدے پر بھی خدمات انجام دے رہے تھے۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے مغفرت کے لیے دعا کی۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اللہ مرحوم کے اہل خانہ کو عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے مولانا عبدالرزاق اسکندر کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ سابق ممبر اسلامی نفسیاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے بھی لواحقین سے تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں وفاقی حکومت نے مودی نے 5 اگست کے اقدام کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھائی۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بین الاقوامی فورمز پر کشمیریوں کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوج نے بربریت کی انتہا کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کولگام میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں 2 کشمیری نوجوانوں سے جینے کا حق چھین لیا۔ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ کی شفافیت کم نہ ہوئی۔ حکومت کا ملک بھر میں مقدس مقامات کا احترام کرنے کے بارے میں مہم چلانے کا اعلان۔ معاون خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں حکومت کا ویژن ہے تمام مذاہب و مسالک کے درمیان مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ پنجاب اور اسلام آباد کے درجہ حرارت میں فرق نہیں تو بچوں کی چھٹیوں کی تاریخ میں کیوں؟ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم نے وزارت کو گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث 1 جولائی سے چھٹیاں دینے کا حکم دے دیا۔ شاہین آج پھر انگلش کرکٹ ٹیم کے خلاف جیت کا عزم لیے پریکٹس کریں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ اور فزیکل ٹریننگ کے سیشنز میں شرکت کرے گی۔ ڈربی میں آئسولیشن پریڈ مکمل کرنے کے بعد انگلینڈ سیریز کے لیے قومی کرکٹرز کی تیاریاں تیز ہو گئیں۔ کوچز کی نگرانی میں کھلاڑی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی ٹیکنیک بہتر کرنے لگے ہیں۔ کنڈیشنز میں ایڈجسٹ ہونے کا بھی بہترین موقع پا رہے ہیں۔ آج نیٹ پریکٹس اور فزیکل فٹنس کے سیشنز ہوں گے۔ ساتھ ہی شاندار کم بیک کرنے والے سہیب مقصود اپنی خوش قسمتی کی کہانی بھی سنائیں گے۔ محکمہ اسپورٹس نے ڈونکی کارٹ ریس کو ثقافتی کھیل قرار دینے کا اعلان کر دیا۔ سیکریٹری اسپورٹس کا کہنا ہے کہ گدا گاڑی کی دوڑ کراچی کا قدیمی کھیل ہے۔ سیکریٹری اسپورٹس سندھ سید امتیاز علی شاہ کا کہنا ہے کہ تنظیم کاری نہ ہونے اور عدم سرپرستی کی بنا پر اسے کسی نے بھی اجاگر نہیں کیا۔
बजट में रिकॉर्ड तरक्याती फंड रखे गए, जिनसे न सिर्फ पुरानी 35 स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी बल्कि 40 नए तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू होगा।